تو ناظرین اکرام، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلچسپ واقعہ، جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ذات و برکت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ شہنشاہ ہند ہیں، عطائے رسول ہیں۔ یہ لقب آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ تو پیارے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام پر قیام پذیر تھے اور آپ وضو بنانے کے لیے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بوڑھی عورت روتی چلاتی ہوئی سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اس دور کا جو حاکم تھا، اس نے ایک بے گناہ شخص کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ یہ ضعیفہ انہی کی والدہ تھی جس شخص کو بے گناہ پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ جب وہ ضعیفہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنے دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگی، حضور ہم پر رحم فرمائے، ہماری امداد کریں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بولیے کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا، سرکار حاکم وقت نے میرے بچے کو بے گناہ پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ سرکار آپ جلدی چلیے، نہیں تو وہ اسے پھانسی دے دیں گے اور میرا اکلوتا بچہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، جبکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن حاکم وقت نے اسے پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ سرکار ہم پہ رحم فرمائیں۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا عصا مبارک لے کر اس عورت کے ہمراہ چل دیے۔ بہت سے صوفی خادم اور اہل شہر کے لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے اور آپ سبھی لوگ وہاں سے حاکم وقت کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہمراہ راستے ہی میں تھے اور ادھر مجرم کو پھانسی دی جا چکی تھی، یعنی اس بے گناہ شخص کو پھانسی دے دی گئی۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ہمراہ لوگ جیسے ہی دربار حاکم میں پہنچے تو دیکھا اس شخص کو پھانسی دی جا چکی ہے اور وہ مر چکا ہے۔ جیسے ہی اس شخص کی ماں نے دیکھا کہ میرا بچہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے تو وہ بڑی پریشان ہوئی اور رونے پیٹنے لگی۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے اس شخص سے قریب جا کر اپنا عصا مبارک اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مظلوم، اگر تو بے قصور قتل کیا گیا ہے تو خدا کے حکم سے زندہ ہو جا اور اس دار سے نیچے چلا آ۔ یہ وہی وقت تھا جب اس شخص کو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کلام حق سے نئی زندگی ملنے والی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ مقتول یعنی وہ بے گناہ شخص زندہ ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی بخش دی، اور وہ دار سے اتر کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آیا اور آپ کے قدموں پر جھک گیا۔ وہاں کے دربار کے سارے لوگ اور حاکم وقت خود یہ دیکھ کر حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ایک انسان جو موت کے گھاٹ اتر چکا ہے وہ زندہ کیسے ہو گیا؟ لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اولیاء کرام، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی زبان حق سے کچھ فرما دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان کبھی خالی نہیں جانے دیتا۔ وہ شخص سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر سے اٹھا اور اس کی ماں اور ان دونوں نے سرکار غریب نواز کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ ناظرین کرام، جب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جیسے ہی کلام نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقبول بارگاہ کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے، اپنے فضل و کرم سے اس شخص کو نئی زندگی بخش دی۔ تو پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں ایک اور بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی اپنے عہدے اور اپنی پوسٹ کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی پوسٹ یا کوئی عہدہ ملتا ہے تو ہمیں وہاں بیٹھ کر انصاف کرنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ میں اچھے سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔